الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. محترم سامعین و سامعات، آج آپ کے سامنے جس ٹاپک پر چند باتیں میں پیش کرنا چاہتا ہوں وہ عنوان عورتوں میں پھیلی ایک برائی بے پردگی. جو عورتیں الحمدللہ اللہ کے حکم کو مانتے ہوئے پردہ کرتی ہیں قابل مبارکباد ہے، ان کے گھر والے بھی قابل مبارکباد ہے. اللہ سے دعا اللہ رب العالمین مزید توفیق عطا فرمائے اس کار خیر کی، آمین. محترم سامعین، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت فرمائی. اس آیت کے معنی اور مفہوم پر جب غور کریں گے تو ہمیں بہت کچھ سیکھ ملے گی. آج معاشرے کے اندر ایک بات عام ہو چکی ہے کہ پردہ اس عورت کو کرایا جاتا ہے جو بگڑنے کا کگار پا جاتی ہے، بگڑ جاتی ہے، یعنی فحش کام شروع کر دیتی ہے، کسی سے نظر ملانا شروع کر دیتی ہے، کسی کے ساتھ اس کا معاملات شروع ہو جاتے ہیں، کسی کے ساتھ اس کے پتہ جانے کون کون سے کام انجام دیتی ہے. اس کے بعد ہمارے گھر کے لوگ حساس ہوتے ہیں اور ان کے اندر غیرت جاگتی ہے اور وہ کرتے کیا ہے، اس عورت کو گھر بٹھا دیتے ہیں. آئیے میں اپنی اس بات کا آغاز اس آیت سے کرتا ہوں. اللہ کے رسول اللہ رب العالمین نے اپنے کلام پاک میں ارشاد فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، ان عورتوں کو اللہ رب العالمین نے حکم دیا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ کہ وہ اپنے گھروں کے اندر بیٹھی رہے، اپنے گھروں کا لازم پکڑ لے، اپنے گھروں کے اندر وہ اپنے پناہ لے اور اپنے گھر کو ہی وہ سب کچھ سمجھے. وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اور زمانہ جاہلیت کی عورتوں کی طرح سے بن سور کر کے جس انداز میں زمانہ جاہلیت میں عورتیں نکلا کرتی تھی اسلام کے آنے سے پہلے، اسلام کے حکم سے پہلے، اسلام کے قوانین سے پہلے، اسلام کے تعلیمات سے پہلے جس انداز میں عورتیں نکلا کرتی تھی اس انداز میں نکلنے سے باز آ جائے. آپ یہ سوچے ہمیں اسلام تو مل گیا، ہم مسلمان تو ہو گئے، ہم نے اسلام کو قبول کر لیا، ہم نے اسلام کے ہم سائے میں آ گئے، اس کی تعلیمات کو ہم نے نہیں اپنایا تو ہم کون سے مسلمان ہیں؟ ہم کس نام کے اسلام والے ہیں؟ ہم اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں، ہم اسلام کو لانے والے اپنے آپ کو سمجھتے ہیں. قرآن یہ کہتا ہے وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى کہ زمانہ جاہلیت میں جس انداز میں عورتیں نکلا کرتی تھی اس انداز میں تم گھر سے باہر نہ نکلو. آج ہمارے معاشرے کا جائزہ لیا جائے، ان عورتوں کا جائزہ لیا جائے جو بے پردگی کی حالت میں اپنے گھر سے باہر نکلتی ہے، بناؤ سنگار کر کے نکلتی ہے، جبکہ پورا بناؤ سنگار اپنے شوہر کے لیے ہی عورت کو حکم دیا گیا کہ سارے کا سارا بناؤ سنگار وہ کرے، اپنے شوہر کے لیے کرے. شوہر جب سفر سے آ رہا ہو اپنے آپ کو تیار کر لے تاکہ شوہر کے ساری تھکان دور ہو جائے، ساری پریشانی دور ہو جائے. آج ہم اس پر تجزیہ کریں تو آج ہماری ماں بہنوں کا حال دیکھیں. بہت ساری عورتیں ایسی ہیں جو الحمدللہ محفوظ ہے، لیکن اکثریت دیکھی جائے تو ایسی عورتیں پائی جاتی ہے جو بالکل کل طور پر اس چیز کا احتیاط نہیں کرتی اور زمانہ جاہلیت میں نکلنے والی عورتوں کے طریقے پر باہر نکل جاتی ہے، یعنی اپنے بال کو کھول کر کے، اپنے چہرے کو کھول کر کے، آدھے کپڑے پہن کر کے، کچھ کپڑے ایسے بھی نکل آئے ہیں کہ کپڑے پہنتی ہے لیکن ننگی نظر آتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ عورتیں
ایسی ہے جو بظاہر کپڑے پہنی ہوگی لیکن ننگی معلوم ہوگی. نساء کاسیات عاریات. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر بہت ہی اہم بات بتلا دی. نساء کاسیات عاریات مائلات ممیلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لتوجد من مسيرة كذا وكذا. رواه مسلم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث کے اندر فرمایا نساء کاسیات عاریات کہ بہت ساری عورتیں ایسی ہیں جو بظاہر کپڑا پہنی ہوگی لیکن وہ عاریات ننگی رہنے والی ہے. کپڑا پہننے کے باوجود بھی ننگی ہے اس لیے کہ کپڑا ایسا زیبتن کرتی ہے ایسے کپڑے پہنتی ہے جس سے اس کا پورا جسم آیا ہوتا ہے. اور آج کل چلنے والے وہ برقع والے ایسے برقع آ گئے ہیں جو پورے عورت کے جسم کو دکھلاتے بتلاتے ہیں. اس میں معاملہ بھی ایسا ہی ہے کہ اس برقع پہننے کے بعد اس کپڑے کو اپنے جسم پر زیبتن کرنے کے بعد بھی عورتیں بظاہر ننگی ہی نظر آتی ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا نساء کاسیات عاریات مائلات ممیلات. وہ عورتیں اس طرح اس لیے کرتی ہے بناؤ سنگار کر باہر نکلتی ہے تاکہ غیر محرم مردوں کو اپنی طرف مائل کرے. ممیلات مائلات ممیلات مائل کرے اور مائل بھی ہو جائے. رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة. اور ان کے یہ پیچھے کا حصہ یعنی سر کی حصہ جو پیچھے اس طرح اونٹ کے کوہان کی طرح اٹھا رہتا ہے. لا يدخلن الجنہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی عورت یاد رکھ لے وہ کیا تصور کرتی ہے. وہ سوچتی ہے میں بڑی سمارٹ ہوں میں ماڈرن زمانے کی عورت ہوں. ماڈرن زمانے کی عورت ہے تو سن لے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا لا يدخلن الجنہ. وہ جنت میں داخل نہیں ہوگی. کتنی بھی کوشش کر لے تو کتنے اپنے آپ کو سمارٹ سمجھ لے تو اپنے آپ کو کتنا ایڈوانس سمجھ لے تو اپنے آپ کو کچھ بھی سمجھ لے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف انداز میں کہہ دیا لا يدخلن الجنہ. وہ جنت میں داخل نہیں ہوگی. صرف جنت میں داخل نہ ہونے کی بات ہی نہیں کی بلکہ مزید کچھ فرمایا ولا يجدن ريحها. جنت کی خوشبو تک نہیں پائے گی. جنت میں جانا بہت دور کی بات ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں جانا تو کیا جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گی. ولا يجدن ريحها وإن ريحها لتوجد من مسيرة كذا وكذا. کہ جبکہ جنت کی خوشبو اس طرح سے دور سے بھی آتی ہے من مسیرت کئی میل دور سے کئی فاصلے سے. کذا وکذا کوئی تعداد نہیں کوئی گنتی نہیں کوئی کسی بھی طرح گنتی شمار نہیں کرائی کہ کتنے دور سے آتی ہے. کذا وکذا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ نہ جانے کتنا دور سے جنت کی خوشبو آنے لگے گی. اس سے معلوم ہوا کہ جنت سے کئی کوسوں دور ان عورتوں کو بھگا دیا جائے گا جس طرح کے معاملات کرتی ہے. اس طرح کے معاملات کرنے والی عورتوں کا انجام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتلایا. اور عورت جب بے پردگی عام ہو جاتی ہے تو فتنہ بڑھتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرما دی. اور کئی حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے بے پردگی کے تعلق سے کئی وعیدیں سنائی ہے کہ ان کے بال دکھنے پر ان کے جسم کے حصے دکھنے پر کتنی سزائیں بتائی ہے. وہ ساری باتوں کو ہمارے اہل اسلام کو جاننا ضروری ہے اور اس پر عمل پیرا ہونا ضروری ہے. یعنی اس حدیث سے معلوم ہوا کہ عورتیں جب بے پردہ ہو کے باہر نکلتی ہے گویا کہ وہ جہنم کی طرف جاتی ہے اور جہنم کی طرف جانا بھی ہے. اور دوسری بات معلوم ہوتی ہے کہ اس طرح سے نکلنا گویا اس کا زمانہ جاہلیت کی عورتوں کے مشابہت کرنا ہوا. زمانہ جاہلیت کی عورتیں اسی طرح بناؤ سنگار کر نکلا کرتی جیسا آج کل ہماری ماں بہنیں نکلا کرتی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ نبی پاک آپ کہہ دیجئے یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء
المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. آج ہماری ماں بہنیں جو بے پردگی کے ساتھ رہتی ہے، بے پردگی ان کا ایسا بن چکا ہے، ان کو یہ سننا چاہیے کہ اللہ کس کو حکم دے رہا ہے. اپنے آپ کو مومنہ بھی کہتی ہے، اپنے آپ کو مسلمہ بھی کہتی ہے، اپنے آپ کو نیک بھی کہتی ہے، اپنے آپ کو صلحاء میں شامل بھی کرواتی ہے، اور بے پردگی کے ساتھ باہر نکلنا اس کا ایک اہم کام بن جاتا ہے. اللہ رب العالمین نے کہا اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قل لازواجک، آپ کہہ دیجئے لازواجک، اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے. شریعت اسلامیہ نے پہلا حکم کن پر نازل فرمایا؟ دیکھیے سب سے پہلا حکم آپ کے ازواج پر کہ نبی آپ کہہ دیجئے اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے. آپ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں تھے، جب ان کی ازواج ملنے آیا کرتی تھی تو اللہ کے رسول ہم چھوڑنے جاتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے سامنے وضاحت کرتے کہ صحابہ سنو، یہ میری بیویاں ہیں. اس سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ ان کی بیویاں باقاعدہ صحابہ کرام کے سامنے پردے میں رہا کرتے تھے، جبکہ یہ امہات المومنین ہے، ان کے ساتھ شادی کرنا بھی جائز نہیں ہے. یہ پورے انسانیت کی، پورے امت محمدیہ کی ماں ہے. امت محمدیہ کی ماں ہونے کے باوجود بھی یہ پردے کی حالت میں گھر سے باہر نکلا کرتے تھے. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وضاحت کرنا پڑا کہ صحابہ یہ میری بیویاں ہیں، یہ میری عورتیں ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ کہتے ہیں رسول اللہ ہم اور آپ کے تعلق سے وزن یہ ہو نہیں سکتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الشیطان جرى مجرى الدم، کہ شیطان انسان کے رگ کے اندر دوڑتا ہے، چلتا ہے، انسان کی جوڑوں کے اندر اس کا بس ہے، وہ وہیں پر اپنا ڈیرا جمع ہوا رہتا ہے. آپ غور کیجئے یہ شیطان ہے جو آج میں جانے کون سے کھیل کھلاتا ہے. تو اس حدیث اس آیت سے معلوم ہوا کہ ازواج مطہرات کو پردے حکم دیا تو ایسی پابندی کے ساتھ پردہ کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کی ضرورت پڑ جاتی تھی. وبناتک، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے اللہ رب العالمین نے کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹیوں سے بھی کہہ دیجئے. آپ غور کیجئے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا ان کا جنازہ جب وہ کہتے ہیں کہ میرے جنازے کو رات میں لے جانا اور جنازے کے اوپر ایک چادر ڈال لینا، یہ پردے کا عالم ہے. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بیوی کیا کہتی ہے کہ جب میں انتقال کر جاؤں تو میرے جنازے کو دن میں مت لے جانا، ہو سکتا ہے کسی کی نظر پڑ جائے، اس پر کپڑا چادر بھی ڈال دینا، رات کا معاملہ ہے کون دیکھتا. لیکن پھر بھی اللہ کے رسول پھر بھی فاطمہ کہتی ہے کہ اس پر چادر بھی ڈال لینا. اس سے کیا معلوم ہوا کہ رب کا حکم آنے کے بعد کسی بھی طرح کوئی چوں چرا نہیں ہو سکتی. ونساء المؤمنین، اور تیسری بات کہی ونساء المؤمنین، تمام مومنہ عورتوں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ حکم دے دیجئے جتنی مومنہ عورتیں قیامت تک آنے والی ہے. فاحشہ عورت نہیں کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا کہ غیر مسلمان عورت، بلکہ کہا ونساء المؤمنین، ساری کی ساری مومنہ عورتوں سے کہہ دیجئے یدنین علیہن من جلابیبہن. ونساء المؤمنین یہ کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ آن قیامت تک آنے والے تمام عورتوں کے لیے جو مومنہ ہے ان کے لیے حکم عام ہے. ونساء المؤمنین کہ مومنہ عورتوں سے کہہ دیجئے یدنین علیہن من جلابیبہن، یدنین علیہن من جلابیبہن کہ وہ پردے کی گرآڑ میں جلاب کہتے ہیں، جلباب کی جمع جلابیب ہے، اور یہ چادر کو کہا جاتا ہے. اس دور کے اندر اللہ کے رسول اللہ کے زمانے میں چادر کے ذریعے سے عورتیں پردہ کیا کرتی تھی. حدیث کے اندر آتا ہے بخاری شریف کی روایت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کو عیدگاہ کی طرف جایا کریں، جس کے پاس چادر نہ ہو اپنی بہن کی چادر میں بھی گھس کر کے عیدگاہ پہنچا کرے. اس حدیث سے میں دو مطلب نکالنا چاہتا ہوں. ایک مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو
پردے کا حکم دیا کہ عید کی طرف بھی جائے تو پردے کے آڑ میں جائے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر کا استعمال وہاں بھی کیا، تو معلوم ہوا کہ اس دور میں چادر سے پردہ کیا جاتا تھا، اور چادر کے پردے سے زیادہ بہتر کوئی پردہ ہو نہیں سکتا ہے۔ اس سے انسان کی پوری چادر جب انسان اپنے بدن پہ ڈالتا ہے تو اس کا پورا جسم اندر چھپ جاتا ہے۔ آج کل یہ جو پردے نکلے ہیں خیر وہ بھی ہونا چاہیے، لیکن وہ تھوڑے چوڑے ہو۔ آج کل عورتیں ایسا چست پردہ برقع اوڑھتی ہے، برقع پہنتی ہے کہ اس کے جسم ایک ایک اعضاء کی انسان عکاسی کر سکتا ہے، نقش نگاری کر سکتا ہے، اور جو چیزیں انسان کے فیلنگ کو بڑھانے والی ہے وہی ساری چیزیں نظر آ جاتی ہے، ظاہر ہو جاتی ہے۔ اسی سے فحاشی بڑھتے اللہ کے رسول نے آگے فرمایا، اللہ رب العالمین نے آگے حکم دیا يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، کہ اس برقع پہننے سے، اس پردہ کرنے سے، اس اللہ رب العالمین کے حکم مان لینے سے کیا فائدہ کیا ہوگا؟ ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، کہ وہ بیان لے جائے گی، عورت پہچان لی جائے گی کہ عورت نیک عورت ہے، یہ بدکار نہیں، بدکارہ نہیں ہے، یہ برے کام کرانے والے فاحشہ عورت نہیں ہے، بلکہ یہ نیک عورت ہے، مومنہ عورت ہے، اچھی خاتون ہے۔ فلا يؤذين، اسے تکلیف نہیں پہنچائی جائے گی، اسے کوئی پریشان نہیں کرے گا، اس کی طرف کسی کی نگاہ نہیں اٹھے گی۔ آج کل معاشرے کے اندر آج عورتیں اپنے آپ کو یہ سیف محسوس کر رہی ہے، آج ان کو یہ معلوم، آج سڑکوں پر ہماری مائیں بہنیں نکلتی ہے، بے پردہ ہو کے نکلتی ہے، ان کی عزت آبرو کے ساتھ چلا جاتا ہے، ایسے ایسے لچے لفنگوں کی نگاہیں ان پر پڑتی ہے۔ کس لیے پڑتی ہے؟ اس لیے کہ ہم نے قرآن کی مخالفت کی۔ قرآن نے کہہ دیا ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، کہ عورتیں اگر اپنے آپ پر چادر لٹکا لے گی، پردے کے گھر سے باہر نکلے گی، تو عورتوں کے اوپر کسی کی طرح کی نگاہ نہیں اٹھائی جائے گی، فلا يؤذين، وہ تکلیف نہیں دی جائے گی، تکلیف نہیں دی جائے گی، یعنی اس کی طرف کسی کی غلط نظر نہیں اٹھے گی، چاہے وہ کوئی بھی ہو، کسی بھی طور پر اس کی برائی، اس کی بے عزتی نہیں کر سکتا، اس کے سازی ناکاری والا معاملہ نہیں ہو سکتا۔ آج دیکھیے جتنی پردے والی عورتیں ہیں محفوظ رہتی ہیں، بے پردہ عورتوں کی حفاظت جب ہم رب ہمارا پروردگار ہماری حفاظت کا ذمہ دار ہے، لیکن جب ہم اپنے آپ کو اس کی مخالفت کو اتار دیں گے، یعنی رب کی مخالفت کو اتر آئیں گے، تو کہاں سے ہمارا معاملہ ہوگا؟ یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ رب العالمین نے فرمایا قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے عورتوں سے کہہ دیجئے اپنی نگاہوں کو نیچی کر لے تاکہ اس سے اس کی شرمگاہ کی حفاظت ہوگی۔ یہی حکم مرد سے بھی قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم، کہ مرد حضرات اپنی نگاہوں کو نیچے کر لیں، اس سے ان کی شرمگاہ کی حفاظت ہوگی، یعنی یعنی ایک پردہ کرنے سے شرمگاہ کی حفاظت بھی ہوتی ہے۔ اس سے معلوم ہوا تو ہماری ماں بہنوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے آپ کو اگر سیف رکھنا چاہتی ہے، اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہتی ہے، ان لچے لفنگوں سے اپنے آپ کو سیف کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ اور طریقہ یہ پردہ ہے۔ اگر ہم نے پردہ کو اپنا لیا تو انشاءاللہ ہم رب کے حکم کے بھی ماننے والے ہو جائیں گے، اس کے رسول کے حکم کو ماننے والے ہو جائیں گے۔ اگر ہم نے مخالفت کی اور ہم اپنی منمانی زندگی گزارنے لگ جائیں گے تو یاد رکھ لے اللہ رب العالمین ہم سے ناراض ہوگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو ٹکرانا ہوگا، تو اس کے تلاش میں ہماری ذلت اور رسوائی ہمیں ہاتھ لگے گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو اپنے ماں بہنوں کو پردہ کرنے کی تلقین کی توفیق عطا فرمائے، اور ماں بہنوں کو پردے کی توفیق عطا فرمائے، اور مجھے امید ہے ہمارے ماں بہنیں ضرور انشاءاللہ اس بات کو مانے گی اور ضرور انشاءاللہ اپنے اصلاح کی کوشش کرے گی۔